اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال 9ویں سپارے کی سورت، ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے قرأت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد مال غنیمت کے حوالے سے پیدا ہونے والے اختلاف پر بیان کیا ہے، اور اس نوعیت کے اختلافات سے بچنے کے لیے چند صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان صفات کو اختیار کرو گے تو حقیقی مؤمن کہلاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العالمین نے جنت کی صورت میں جو انعام اور اجر تیار کیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ اور اس کا مضمون ہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ دور مکی 13 سال پر محیط ہے۔ وہاں تو جنگ نہیں تھی، وہاں تو صرف صبر کا حکم تھا۔ دور مدنی شروع ہوا اور ہجرت کا 2 سال تھا، تو یہ غزوہ ہو گیا۔ چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا تو اس لیے بہت سارے مسائل جو پیدا ہوئے اس کا حل پہلے سے موجود نہیں تھا، تو ان میں سے ایک مال غنیمت تھا کہ اس جنگ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو گئی، تو اس وقت مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں آ گیا۔ عملاً صورت یہ بنی تھی کہ صحابہ 3 مختلف قسموں میں منقسم تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا، جماعت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان کو تو حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، ان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ گوئے کہ پہرہ دار سمجھ لے یا محافظ سمجھ لیں، دوران جنگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتی دستہ تھا گویا کہ۔ باقی جو صحابہ تھے وہ میدان میں قتال میں مشغول ہو گئے، اور پھر آگے جا کر کے صورت یہ بن گئی کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو کفار اپنا سارا ساز و سامان وغیرہ جو کچھ ساتھ لائے تھے وہ میدان میں چھوڑ کر کے بھاگنے لگے۔ ان کو اپنی موت نظر آنے لگی، تو اپنوں کا اپنی جان بچاؤ، سامان چھوڑو، تو سامان پھینکتے رہے اور بھاگتے رہے۔ جب یہ بھاگنا شروع کیا تو ان کے پیچھے پھر صحابہ کی ایک جماعت پیچھے لگ گئی، ان کو بھگانا شروع کر دیا۔ یہ بھاگتے جا رہے تھے، وہ مارتے جا رہے تھے، تو راستے میں سامان پھینکتے جا رہے تھے۔ تو ایک گروہ تو آگے چلا گیا جو ان کا پیچھا کر رہا تھا، دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب میدان خالی ہوا اور وہ بھاگے اور ان کے پیچھے مسلمانوں کا ایک دستہ ان کا پیچھا کر رہا ہے، تو
پیچھے جو صحابہ رہ گئے انہوں نے وہ مال غنیمت جو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ سب سمیٹنا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو حفاظتی دستہ تھا، ایک وہ تھا جس نے مال غنیمت جمع کر لیا تھا، تیسرا وہ تھا جس نے دشمن کا پیچھا کیا تھا اور ان کو بھگانے پہ مجبور کر دیا۔ تو ان تینوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے۔ جو حفاظتی دستے پر مشتمل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو مورچے سے ہل نہیں سکتے تھے، ورنہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا وہ ہم بھی حاصل کر لیتے، ہم تو حفاظت پہ مأمور تھے، لہٰذا اس میں ہمارا حق بنتا ہے۔ تو جس نے لیا تھا اس نے کہا کہ یہ تو ہماری محنت ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، ہم نے جمع کیا ہے، ہماری چیز ہے، کسی اور کا کیا حق ہے اس کے اندر۔ تیسرا جو گروہ تھا اس نے کہا کہ اگر ہم پیچھا نہ کرتے، ان کو بھگانے پہ مجبور نہ کرتے تو تم کیسے حاصل کرتے، لہٰذا اس میں ہمارا حق بنتا ہے۔ تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس پر قرآن کی یہ آیت آ گئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے ایک حاکمانہ انداز میں بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ مال غنیمت سارا کا سارا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ یہ حاکمانہ جواب دے دیا۔ یہ تو اللہ کی غیبی مدد تھی، اس کی وجہ سے تم لوگوں کو کامیابی ملی ہے۔ اللہ کی غیبی مدد نہ ہوتی تم کیسے کامیاب ہو جاتے؟ لہٰذا تم میں سے کسی کا مال غنیمت سارا کا سارا اللہ کا ہے اور سارا کا سارا اللہ کے رسول کا ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ یہ حکم تو یہاں بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر مزید تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن مال غنیمت کے حوالے سے دوسرا بیان جو آیا ہے وہ 10ویں سپارے کی بالکل جو ابتدائی آیات ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ وہ جو 10ویں سپارے کو ہم کہتے ہیں نا وَاعْلَمُوا، تو وَاعْلَمُوا سے یہی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ وہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا تفصیلی حکم جو ہے بیان فرما دیا۔ اس میں پھر تفصیل آگئی کہ اس کے جو ہے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی جہاد کے لیے استعمال ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے استعمال ہوگا۔ ظاہر ہے آپ دن رات دین میں مشغول تھے وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے مصارف تھے۔ باقی جو 4 رہ گئے، 4 میں سے جس کے پاس سواری تھی دوران جہاد اس کو 2 حصے ملیں گے، ایک اس کا حصہ ہے، ایک سواری کا حصہ ہے، اور جو پیدل ہے اس کو 1 ملے گا۔ یہ تفصیل پھر آگے بیان کر دی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اب جو ہے مسلمانوں کو ہدایات اور تعلیمات دی ہیں کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے، اس کی طرف توجہ دو۔ تو یہ مضمون یہاں آ رہا ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ فاتقوا اللہ، تمہارا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کوئی تقوی کی کمی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی کمی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی محبت تم پر غالب آ رہی ہے، تمہاری توجہ دنیا کی طرف چلی گئی ہے، اسباب دنیا کی طرف چلی گئی ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَصْلِحُوا، اور آپس کے تعلقات درست کرو۔ یہ تم نے کیا کر لیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، دنیا کی باتوں پر آپس میں تم ایک دوسرے کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہو۔ خبردار، فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے سارے معاملات کو درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مؤمن ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، فرما بردار، وفادار، تابعدار بن کر کے رہو، نہ یہ کہ جو ہے دنیا کی خاطر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تنازع اور اختلافات کرو اور منمانیاں کرو۔ نہیں، مؤمن کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین، اب یہاں سے آگے جو ہے اسی کی ضمن میں ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ان صفات کو اختیار کرو۔
یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ انما المؤمنون الذین، یقیناً مؤمن، مؤمن سے مراد کامل مؤمن، جس کی تشریح آج صبح درس حدیث میں نے کی ہے۔ کامل مؤمن، آئیڈیل اور معیاری مؤمن، جس کو جہنم کی ہوا بھی نہیں چھوئے گی، وہ کون ہے؟ انما المؤمنون، یہ ہے وہ کامل مؤمن۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے لرز جاتے ہیں۔ وجل عربی زبان میں اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ ایک تو ہے نا خوف، خوف عام ہے، خوف کسی شے سے بھی ہو سکتا ہے، خوف منع نہیں ہے، خوف کا پیدا ہونا ہو جانا عیب نہیں ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اژدہے سے ڈر گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف موسیٰ، ڈر مت، ہم اس کو پرانی کیفیت پر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وہ ایک طبعی خوف تھا، وہ بنا نہیں ہے۔ ہاں، ما فوق الاسباب خوف، یعنی کوئی سبب نہیں ہے خوف کا اور پھر بھی انسان ڈر رہا ہے، تو ایسا خوف ایک اللہ سے ہوگا، ایسا خوف کسی اور سے نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی خوف کی قسمیں ہیں وہ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہیں۔ اس جگہ جو ہے وجل مراد ہے۔ وجل کہتے ہیں کوئی عظمت والا ہے، بلندی والا ہے، رفعت والا ہے، کمال والا ہے، اس کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے، اس کے ایک عظمت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دل پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی کو عربی میں وجل کہتے ہیں۔ تو فرمایا انما المؤمنون الذین، کامل مؤمن، آئیڈیل مؤمن وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے لرز جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتُهُ، رب کی آیات، قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو صبح کے درس حدیث میں واضح کیا تھا کہ نیک اعمال سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہاں پر فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے جیسے آیات پڑھتے ہیں، جیسے جیسے آیات سنتے ہیں، اس میں جو حکم، تعلیم، ہدایات ملتی ہیں اس کے مطابق پھر وہ عمل کرتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مومن کا طریقہ کار۔ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا الربا، سود نہیں کھاؤ گے۔ اب دنیا والے لاکھ اس کے منافع بیان کریں، لاکھ اس کی خوبیاں بیان کریں، وہ کہتے ہیں نہیں، میرے رب نے فرما دیا لہٰذا میرے لیے رب کا حکم آخری ہے، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ زادتہم ایمانا، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر وما بطن، جو فحش کام ہے، بے حیائی کے کام ہے، ان کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ اللہ کا حکم بندے مومن نے سن لیا، تابعدار۔ دنیا لاکھ اس کے فضائل بیان کرے، انجوائے کرو، مزے کرو، چرچے کرو، نہیں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرے رب کا آرڈر ہے یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے۔ میرے رب نے فرما دی کہ شراب منع ہے تو منع ہے، جتنے بھی اس کے اندر سرور ہو، جتنے بھی لذت ہو، مجھے نہیں پینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کا بڑھ جانا۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے، تعلیم آتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر ایک مومن توکل کرے گا۔ یاد رکھیے، ایک ہے اسباب کا اختیار کرنا اور ایک ہے بھروسہ اور اعتماد کرنا۔ انسان مومن بندہ دنیا کے اسباب اختیار کرے گا، یہ نہیں کہ اسباب نہیں اختیار کرے گا، لیکن اعتماد، بھروسہ مسبب الاسباب پر ہوگا۔
جس نے اس سبب کو پیدا کیا ہے اس پر ہوگا، نہ یہ کہ اسباب پر اعتماد ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا توکل یہ کہ میں اپنا اونٹ جو ہے ویسی کھلا چھوڑ دوں اور کہوں کہ اللہ حفاظت کرے گا اور چلا جاؤں اس جگہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اس کو باندھ دو، باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب میسر ہیں ان سب کو اختیار کرو گے، ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو گے۔ یہ نہیں کہ سبب نہ اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ رازق ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دکاندار ہیں تو پہلے دکان بنائیں، سامان رکھیں، تجارت شروع کریں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ رازق وہ ہے، روزی وہ دے گا، تو پھر گاہک بھیجنا، گاہک کو متوجہ کرنا، سہولت فراہم کرنا پھر رب کرتا ہے۔ لیکن پہلے قدم انسان اٹھاتا ہے، پھر اس کے اندر برکت اللہ دیتا ہے۔ تو مومن کا کام کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، کامل نماز پڑھتے ہیں۔ کامل نماز یعنی کپڑے پاک ہونا، بدن پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، جتنے بھی نماز کی شرائط ہیں ان تمام کا خیال رکھتا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، پانچویں صفت ان کی یہاں یہ بیان کی کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سارا مال خرچ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک لمٹ ہے، اس حد تک وہ جاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسرے، اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ نے اس کو استعمال کے لیے دیا ہوا ہے۔ مالک اللہ ہے، مالک انسان نہیں ہے، انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ استعمال کر لے۔ تو اللہ فرما رہا ہے رزقناہم، ہم نے رزق دیا، ینفقون، اس میں سے ایک حصہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ ایک تو فرض ہے 2.5%، وہ تو ہر صورت میں صاحب نصاب 1 سال کے بعد زکوٰۃ کے طور پر ادا کرے گا، متعین مصارف ہیں۔ اس کے علاوہ انفاق اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب قرآن مجید میں متعدد آیات میں آئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی فضیلت اور اس کے ثمرات کو بیان کیا ہے۔ اور جب یہ متعدد آیات اس سے متعلق نازل ہو گئیں تو صحابہ نے پوچھا کتنا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا، قرآن کی آیت آ گئی، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے العفو، جو بھی تم سے اضافی ہے، یعنی اس حد تک تم جا سکتے ہو۔ مثال کے طور پر کسی کی آمدنی اگر 10,000 ہے، 6 میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، 4 کے اندر اس کے پاس ٹائم لمٹ موجود ہے، اس 4 کے اندر جتنا چاہے وہ خرچ کر لے، چاہے تو 1000، چاہے تو 2، چاہے تو 3، جتنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، یہاں تک اس کو گنجائش موجود ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک انسان اگر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اس پر بھی اجر ملے گا، یہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس 1 ہی دینار ہے، اب اس کا میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے ذات پر خرچ کر۔ حضرت 1 اور دینار ہے، فرمایا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر۔ فرمایا 1 اور دینار ہے، فرمایا اپنے اعزہ اور اقارب رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ فرمایا کہ 1 اور دینار ہے، فرمایا جہاں تم بہتر سمجھتے ہو وہاں خرچ کرو۔ یعنی ایک ترتیب بتائی ہے
کہ تم پر تمہاری ذات کا حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا حق ہے، اس کے اوپر جو تم خرچ کرو گے یہ افضل عمل ہے، یہ ضائع عمل نہیں جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ جو لقمہ تم اپنے بیوی کے منہ میں رکھتے ہو، فرمایا اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا، تو لہٰذا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں، وہ تمام کام جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اس میں یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ 5 صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، جو ان صفات سے متصف ہوں گے یہی سچے اور حقیقی مومن ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، جنت میں 100 درجے ہوں گے، اور 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہوگا، اور جنت میں سب سے اوپر عرش الہی ہے، پھر مقام محمود ہے، پھر جنت الفردوس ہے، اور پھر اس کے بعد نیچے جنت ہے۔ جنت میں ترتیب اوپر سے نیچے کی جانب آئے گی، سب سے اعلیٰ درجہ اوپر، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، یہ ترتیب ہوگی۔ اور سب سے اعلیٰ جنت کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو، تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے کہ اس طریقے سے عمل کرو گے تو جنت کی ترتیب اوپر سے نیچے کی جانب ہے، جبکہ جہنم میں درکات ہوں گے، اور درکات کا مطلب ہے طبقات، یعنی طبقے ہوں گے، اور اس میں ترتیب نیچے سے اوپر کی جانب ہوگی۔ جو سب سے بڑا مجرم ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا، یعنی یہاں ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی، اور جو سب سے چھوٹا مجرم ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا۔ تو جہنم میں درکات ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کو سب سے زیادہ سخت سزا ہوگی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ کفار کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، اور منافقین کے لیے کیا فرمایا؟ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی ایک ہے مقدار میں بڑا، تو مقدار میں بڑا ہو درد کم ہو تو وہ عذاب ہوگا کافروں کو، اور ایک ہے کہ مقدار میں تو کم ہے لیکن اس میں درد زیادہ، جیسے زہر ہوتا ہے تو زہر کی مقدار تو چھوٹی سی ہوتی، کم ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اثرات اور نتائج ہوتے ہیں وہ جو ہے، اور بہت ساری جو دوائیاں ہیں اس کے بالمقابل بہت تیز ہوتی ہے۔ یعنی اتنی دوائیاں آدمی بہت ساری دوائیاں کھائے گا تو مرے گا نا، لیکن اگر زہر کا ایک ہی قطرہ اس نے پی لیا تو وہ تو مر جائے گا۔ تو اس طرح قیامت میں اللہ رب العالمین کفار کو عذاب عظیم دے گا، لیکن منافقین کو عذاب علیم دے گا۔ اور تیسرا ایک اور عذاب بھی ہے، عذاب مہین، اہانت اور ذلت والا عذاب۔ یہ ان کو دے گا جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، بڑے بن کر کے رہتے تھے، فخر کرتے تھے، نام و نمود اور نخرے کیا کرتے تھے، عاجزی کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں تھا، ان کے پاس سب کے لیے وقت تھا لیکن ایک اللہ کے لیے وقت نہیں تھا، نماز کے لیے وقت نہیں تھا، عبادات کے لیے وقت نہیں تھا۔ تو ایسے لوگوں کو عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہوگا، رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے لہم درجات عند ربہم، ان ایمان والوں کے لیے رب کے پاس درجات ہے، ومغفرۃ، اور رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے دنیا میں کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بحیثیت مجموعی خیر کی زندگی پر رہا، نیکی کی زندگی پر رہا، اچھائی کی زندگی پر رہا تو جائے گا جنت میں۔ تو وہ کمی اور کوتاہی جو انسان ہونے کے ناطے اس سے ہو چکی ہے دنیا کے اندر، مغفرات، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اور تیسری
بات یہ فرمائی گئی وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے، یعنی جنت میں شاہانہ انداز میں رہو گے۔ یہ نہیں کہ جو ہے آپ پر جو ہے فرشتے کوئی احسان کریں گے یا آپ کو کہیں گے اس جگہ بیٹھ جاؤ، اس کونے میں بیٹھ جاؤ، ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ رزق کریم، عزت کی روزی ہوگی جو اللہ وہاں دے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، بخشنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ گزشتہ 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے غالباً، آپ میں سے یہ کچھ بزرگ احباب ہیں، شاید یہ اس واقعے کو جب میں بیان کروں گا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ایک مقتدی تھے، انہوں نے جو ہے ایک دعوت کی، اپنے بیٹے کی ولیمہ تھا، اس میں مجھے بھی مدعو کیا اور بہت سارے احباب، یہاں سے ہم لوگ گئے تھے۔ یہ پی ایف میوزیم جو ہے اس کے برابر میں جو بڑے بڑے ہال تھے اس میں وہ پروگرام تھا۔ خیر ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے مجھے ریسیو کیا اور دیگر احباب کو ریسیو کیا، پھر مجھے جو ہے ایک VIP علاقے میں وہ لے گئے کہ آپ تو یہاں بیٹھے۔ خیر میں وہاں بیٹھا تو میرے سامنے مختلف قسم کے اقسام انواع جو کھانے وغیرہ کے تھے، تو کچھ میں تھا، میرے ساتھ اور بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ اس کھانے میں مشغول ہو گئے۔ قسم قسم کھانے تھے جو انسان سوچ سکتا تھا اس وقت کہ یہ بھی ہو، تقریباً وہ سبھی موجود تھا وہاں پر۔ خیر میں نے اپنے حساب سے تھوڑا بہت لے لیا، میں تو جلدی فارغ ہو گیا، تو میرے ساتھ ایک اور دوست بھی تھا، تو میں نے کہا کہ یار بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، ذرا باہر نکلتے ہیں اس VIP علاقے سے۔ ہم وہاں سے باہر نکلے تو باہر جو اور لوگوں کے لیے انتظام بنایا ہوا تھا اس میں ہم چہل قدمی کر رہے تھے، تو وہاں پر ہال کے برابر ہی ایک باہر جو ہے وہ صحن ہوتا ہے نا برآمدہ، وہاں پر ایک بہت بڑا سٹال لگا ہوا تھا اور اس سٹال پر لوگ جمع تھے۔ اس سٹال پر جب میں پہنچا تو پاکستان میں جتنے بھی پھل اس وقت ممکن تھے وہ سب کے سب اس سٹال پر موجود تھے، بلکہ پاکستان سے باہر امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، جرمن، پتہ نہیں کہاں جہاں جہاں وہ پھل موجود پیدا ہوتے اس مخصوص علاقے کے، وہ بھی نمونے لا کر کے اس سٹال پر موجود تھے۔ لوگ آ رہے تھے اپنے حساب سے لے رہے تھے، اور 3-4 خدام وہاں موجود تھے، وہ مزید لا کے دیتے جا رہے تھے، یہ لے رہے تھے اور وہ لا رہے تھے۔ وہ جب میں نے منظر دیکھا تو یہ قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ تو دنیا کے ایک آدمی ہے جس نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے، اور خوب مہمان نوازی کی اور شان کی مہمان نوازی کی ہے۔ وہ تو رب رحیم ہے، وہ تو غفور بادشاہ ہے، وہ جب مہمان نوازی کرے گا اس کی کیا شان ہوگی، اس کا کیا انداز ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، رب رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، رب رحیم کی طرف سے رزق کریم ہوگا۔ تو یہ وہ انعام ہے، یہ وہ اجر ہے جو اللہ رب العالمین کامل مؤمن کو عطا کرے گا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ساتھ وفاداری والا تعلق، اور ایسا تعلق کہ ساری دنیا ایک طرف، میرا رب دوسری طرف۔ شان یہ ہو کہ قیامت میں اللہ خود یہ کہہ دے میرا یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، تبھی کہیں جا کر کے کامیابی حقیقی معنوں میں حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔